غرناطہ کا جو واقعہ ہے وہ ایکچولی یہ قبضہ کرنا چاہتے تھے جو عثمانیہ سلطنت کے جو حکمران تھے اس وقت کے، اور یہ ایکسپینڈ کرتے چلے جا رہے تھے ایسٹ، جسے بلکان اسٹیٹس کہا جاتا ہے، بوسنیا ہرزیگووینا اور اس کے علاوہ رومانیہ، ایون پولینڈ تک یہ قبضہ کرتے جا رہے تھے۔ اور پھر یہ پولینڈ میں بھی پوپ بیٹھا کرتا تھا، تو پوپس نے سارا ہولی الائنس کیا ان کے خلاف، یہ کانکوسٹ آف غرناطہ جسے آپ فرما رہی ہیں، وہ والی جو جنگ تھی کافی دیر چلی، مگر یہ عثمانیہ سلطنت والے کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر انہوں نے اپنا محاصرہ اٹھا لیا۔ وہاں پر وہ یہ سمجھتے ہیں کرسچن ورلڈ والے کہ انہوں نے ان کو سیریسلی چیک کیا یہاں پر، ورنہ یہ آگے بڑھ کے جرمنی اور پھر پورا یورپ بھی قبضے میں کر سکتے تھے، کیونکہ نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، سلیم اول کی اگر ہم بات کریں اور اس کے جانشینوں کی بات کریں، سو سلطنت عثمانیہ کی جتنی بھی فتوحات تھیں اس میں سلیم اول کا، اس کے جانشینوں کا کتنا اور کیسا کردار آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سلیم اول یا ہو یا مراد دوئم ہو یا محمود دوئم ہو، یہ سارے جو لوگ ہیں ان کے بعد یہ سارا وقت جو ہے فتوحات کا ہی دور ہے۔ اصل میں تو عثمان کے زمانے کے بعد جیسی ایک لائن شروع ہوئی، ان کی اولاد آنا شروع، یہ بھی انہی کی اولاد، انہی کا خاندان ہے، سلمان دی میگنیفیشنٹ جسے کہتے ہیں، یہ انہوں نے فتوحات کا ایک لامتناہی ہی سلسلہ شروع کیا، اور وہ چلتے چلتے بالآخر 18ویں صدی میں ان کو حقیقی طور پر وہ چیک کیا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جتنے بھی نام ہیں، سلمان ہے، مراد اول ہے، مراد دوم ہے، مراد سوئم ہے، اس کے علاوہ محمود ہے، تو یہ سارے لوگوں نے فتوحات کی، اور ان کی یہی اہمیت ہے کہ اہمیت آپ نے خود بھی انٹرو میں کہہ دیا کہ 3 بر اعظموں میں ان کی حکومت، لیکن اب بیچ میں دریا اور سمندر بھی آ رہے ہیں، اور وہ زمانہ وہ کوئی بہت بڑے شپس کا نہیں ہے، بوٹس کا ہے، فیریز کا ہے، چھوٹی چھوٹی بوٹس پہ ہیں۔ میدانی علاقوں میں تو یہ گھوڑوں کے ذریعے تھے ہی تھے، کہ انہوں نے سمندروں کو بھی پار کر کے، وہ 7 سمندر جسے کہتے ہیں، پار کر کے اپنی حکومت بنائی۔ اچھا، اس میں ایک ہے جنگ محاکس، ہاں جی، اس کی کیا تاریخی اہمیت ہے، اور اس سے سلطنت عثمانیہ کا جو بڑھتا وقار تھا اس کو کیسے تقویت ملی؟ یہی جو وہی میں نے جس کا پہلے جواب دیا، میں اسے محکس ہی سمجھا کہ نارڈا کے بجائے، وہ محکس بھی یہی تھی کہ یہ کرسچن جو ہولی الائنس تھا وہ ان کے خلاف ہو گیا تھا، اور یہ انہوں نے جب حملہ کیا، اس جنگ میں گئے، تو یہ پیچھے ان کے جو انتظامیہ تھی، ایڈمنسٹریشن جو تھی، وہ ویک ہو گئی۔ یہ جب آپ چاروں اطراف میں پھیلتے ہیں اور پھر آپ پوری طرح فوکس نہیں کر پاتے، کچھ دن ہی یہ جنگ رہی، انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ ہم فتح نہیں کر سکتے، تو یہ محکس کے جنگ میں ہے، ان کو شکست کہہ لیجیے ہوئی، اور یہ ریورس کیے انہوں نے۔ بالکل ٹھیک۔